مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، بولو آمین۔ جب دعا ہو تو کہتے ہیں آمین۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، آمین۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، اور جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، آقا کا گدا ہوں۔ جو آقا کے گدا ہوتے ہیں نا، ہم تو نام کے گدا ہیں، ہم تو نام کے غلام ہیں، اللہ کرے ہم کام کے غلام بن جائیں۔ غلاموں جیسی شکلیں بھی نہیں ہیں ہماری، ہمارے غلاموں جیسے اعمال ہی نہیں، نمازیں ہم چھوڑیں، سنتیں ہم چھوڑیں، اور دعویٰ کرے غلامی کا، پتہ نہیں کیسے غلام ہیں ہم لوگ۔ اللہ ہمیں غلام بنا دے۔ جو حقیقی غلام ہوتا ہے حضور کا، اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے، وہ جہنم سے بھی کیسے بات کرتا ہے، کیونکہ وہ آقا کا غلام ہے۔ کہتا ہے کہ آقا کا گدا ہوا ہے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ دعوت تھی، دعوت ایک صحابی کے گھر میں دعوت تھی، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان کچھ ایسا تھا کہ میلا لگ رہا تھا، تو انہوں نے اٹھایا اور بھٹی میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد بھٹی سے نکالا تو شفاف ہو چکا تھا، کپڑا جلا نہیں تھا۔
صحابہ کرام نے حیرت کی کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے کہ یہ جلائی نہیں، آگ نے جلائی نہیں اس کو؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار ابدکارات صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانے میں تشریف لائے، دعوت کی تھی، آقا نے اس سے اپنے ہاتھ صاف کر لیے تھے اس دسترخوان سے، بلکہ اس دسترخوان کو صاف کر لیا، اس دسترخوان نے برکت دے لی تھی، اس کے بعد کبھی بھی آگ اس کو اثر نہیں کرتی۔ اندازہ کرو، ایک کپڑے کو حضور سے نسبت ہو گئی، ایک کپڑے کو حضور سے نسبت ہو گئی، اسے آگ نہ جلا سکی، جس کا تعلق حضور سے ہو جائے تو جہنم کیا جلائے گا؟ اپنا تعلق حضور سے کر لیں، اور ایسا تعلق کر لیں کہ ویسا تعلق کسی اور سے نہ ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو، بیٹا بند کر دو، میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، یہاں کے نوجوان، بات کچھ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انہیں گائیڈ نہیں کیا گیا، انہیں سمجھایا نہیں گیا پیار سے کہ بیٹا یہ چیز نہیں کریں، یہ چیز نہ کریں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کئی نوجوانوں کو گلے کے اندر چینیں لگائی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، بیٹا جی یہ نہیں کرتے، یہ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور سن لو بیٹا کہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ چینیں اور یہ سب گناہ بے لذت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ ہم لوگ یہ بچے پہنتے بھی ہیں اور کوئی لذت بھی نہیں، کوئی ٹیسٹ بھی نہیں۔ کوئی گناہ کرتا ہے تو کچھ ٹیسٹ تو ملتا ہے نا، اللہ بچائے، گناہ کے اندر ایک مزہ ہوتا ہے نا، بندہ گناہ بھی کرتا ہے، مزہ آتا ہے، اسی لیے معاذ اللہ۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جس میں ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا اور گناہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح چینیں پہننا بیٹا ہمیں عزت نہیں دیتا۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمیں تو حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں یہود حضور دسارا سے ہم کو کیا لینا؟ یہ کون سا ہمارے کام آئیں گے؟ کون سا قبر میں ہمارے ساتھ آئیں گے؟ ہاں، اس کی محبت کرو نا، جو مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی آئے گا، جو میدان محشر میں بھی ساتھ دے گا، اور جب سگے ماں باپ چھوڑ دیں گے اس کو فرمائیں گے آ جا آ جا۔ تو ایسے پیارے سے محبت کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت نصیب فرمائے، سنتوں کی پاسداری عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ کہ شیطان جو ہے نا وہ اثر کرنے نہیں دیتا، بولتا ہے مولوی ہے نا کہتا رہتا ہے بھلے کہے میں تو اپنی کروں گا۔ نہ بیٹا ایسا نہ کرتے، ہم لوگ اگر کہتے ہیں تو کس لیے کہتے ہیں؟ آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی سدھر جاؤ، اور آپ بھی یعنی کہ بھاگ کر جنت کی طرف جاؤ، سبحان ہے نا۔ یہاں تو الٹا حساب ہے کہ بولتا ہے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ پیدل جا رہا ہے، میں بھاگ کے جاؤں گا۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جہنم میں پیدل جا رہا ہے، میں بھاگ کے جاؤں گا معاذ۔ تو میری دعا یہ ہے کہ آپ لوگ جنت کی طرف بھاگ کے جائیں، بلکہ سرکار بلائیں گے غلام ادھر آ جاؤ، میرے دامن کرم میں آ جاؤ، جاؤ جنت میں۔ اگر سرکار سے محبت ہوئی تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ نمازوں کا اہتمام کیجیے، سنتوں پر عمل کیجیے، اور جتنا اچھا ہو سکے اپنی صحبت اچھی کر لیجیے۔ ہائے ہائے، میرے شعر پڑھنا بھول گیا، میرے یاد آ گئے۔ میاں محمد بشر فرماتے ہیں کہ برے بندے کی صحبت یارو جویں دکان دوہارا، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پہن ہزاراں، برے بندے کی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزار۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ علماء کی صحبت میں رہیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں نے یو کے اندر بہت کم لیکن نہ دیکھنے کے برابر یہ دیکھا ہے جتنا لٹریچر اس مسجد سے ہو رہا ہے، شائع ہو رہا ہے، میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے، اور ہمارے صاحبین کو اور مزید جو ہے وہ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔